راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس إلى آخر الحديث. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستو اور ساتھیو، ہم ایمان والوں کے لیے اور دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کے لیے زندگی ایک انمول سرمایہ ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے. بہت قیمتی دولت جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ زندگی کا ملنا ہے. اور زندگی میں بھی بہت سارے دور ہیں، ادوار ہیں. بچپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑپن ہے، بڑھاپا ہے، مرض الوفات ہے. یہ سارے ادوار ہیں جن سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی ایک بہت ہی انمول سرمایہ ہے. اس سرمایہ کے اندر بھی قیمتی جو سرمایہ ہے وہ انسان کی جوانی کا زمانہ ہے. اللہ کے نزدیک بھی اس کی بڑی قدر و قیمت ہے اور دنیا میں بھی اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. اور علماء نے یہ بات لکھی ہے، کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ اس کے نوجوان ہیں. کسی بھی قوم کا اصل سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہیں. نوجوان سلجھے ہوئے ہیں، بااخلاق ہیں، تربیت یافتہ ہیں، زندگی ان کی درست ہے، صحیح فکر ہے، صحیح سوچ ہے، وہ کہ نظام کے ساتھ منظم ہو کر چلتے ہیں. ان کا ہر کام جو ہے دنیا اور آخرت کے نفع اور نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہے، وہ نوجوان ایسے نوجوان ہیں کہ وہ جس قوم کے بھی ہوں گے اس قوم کا مستقبل روشن ہوگا. جس بھی قوم کے نوجوان ایسے ہوں، بے راہ روی، کج روی، منمانی، نفسانیت، شہوانیت، خواہشات، دل لگی، عیش پرستی، فیشن پرستی، اور کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے نہ دنیا کا نفع دیکھتے ہوں، نہ آخرت کا نفع دیکھتے ہوں، نہ آگے دیکھتے ہوں، نہ پیچھے دیکھتے ہوں، ایسے جس قوم کی بھی نوجوان ہوں گے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ قوم مستقبل کے اندر اپنی موت مر جائے گی.
اس قوم کو ختم کرنے کے لیے کسی اور قوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری محنت کا میدان سب سے زیادہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان ہوں۔ جو لوگ ادھیڑ عمر کو پہنچ چکے ہیں یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کا بڑھاپا ہی ان کو سیدھی راہ پہ ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ ان کا بڑھاپا ان کو سیدھی راہ پہ نہیں ڈال سکا تو میں اور آپ کیا ڈال سکیں گے؟ وہ تو ہر وقت یہی سوچ رہے ہیں، آج کل کی بات ہے، آج کل کی بات ہے، وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ وہ بھی خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم موت کے قریب بہت پہنچ چکے ہیں، اور آج کل کی بات ہے۔ لیکن عموماً بچوں اور جوانوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی رہبری کرنا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کو کسی نظام کے ساتھ منظم کرنا، ان کو جوڑے رکھنا، ان کو بااخلاق بنانا، ان کو عیش پرستی سے نکالنا، فیشن پرستی سے نکالنا، ان کو صحت کی حفاظت کا سمجھانا، ان کو اس جوانی کی قدر و قیمت کو سلجھانا اور جوانی کے زمانے کے اندر بھلے کاموں کے اندر لگانا اور برے کاموں سے بچانا ایک مستقل ایک کام ہے، ایک مستقل کام ہے۔ اور جتنا ضروری ہے اتنا ہی زیادہ ماں باپ اپنے نوجوان بچوں سے، قوم کے ذمہ دار اپنے جوانوں سے، رہنما اور رہبر جو ہیں وہ اپنے قوم کے نوجوانوں سے غافل ہیں، جس کی وجہ سے بے راہ روی، کج روی اور جو معاشرے اور سماج کے اندر گراوٹ آ رہی ہے اور پستی کی طرف جو جا رہے ہیں اور ماحول دیگر گوں ہوتا چلا جا رہا ہے، ان نوجوانوں کی وجہ سے ہمارے مستورات کو بھی اور بڑوں کو بھی جن حالات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اس کی نشاندہی فرمائی، اور اپنے زمانے میں جو لوگ نوجوان تھے، صحابہ تھے، ان کو نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی۔ انہی میں سے ایک نصیحت جو ہے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مشکات شریف کے حوالے سے رکھی ہے کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس۔ ایک آدمی کو سرکار نصیحت کر رہے تھے اور نصیحت کرتے ہوئے اس سے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پیارے 5 چیزوں کی قدر کر 5 چیزوں سے پہلے، تو وہ 5 چیزیں تیرے لئے کارآمد بنے گی، تیرے لئے سود مند بنے گی، تیرے لئے فائدہ مند بنے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تیری نیک نامی ہوگی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز اس روایت کے اندر یہی بات بیان فرمائی، شابک قبل حرمک، شابک قبل حرمک۔ آج ہمارے ماں باپ، ہمارے ذمہ دار اپنے بچوں کو لے کر نہیں بیٹھتے۔ یہ جوانی کا ایسا زمانہ ہے کہ اس زمانے میں جوان جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ جوانی کا زمانہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ دیکھ، اس کو غنیمت سمجھ، یہ جوانی ایک انمول دولت ہے، انمول تیرے پاس سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کر، اس کو وصول کر، اس کو وصول کر۔ حدیث پاک کے اندر بارہا وہ روایت آپ نے سنی ہے کہ کل قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اور آج جتنی حرارت ہے لاکھوں گنا اس سے زیادہ اس کی حرارت بڑھے گی۔ وہ حرارت کے بڑھنے کے بعد وہ 1 میل کے فاصلے پر آئے گا۔ آج جو حرارت ہے وہ تو ہے، ہم سب جانتے ہیں،
لیکن اس کی حرارت اور بڑھے گی، اس کی حرارت لاکھوں گنا بڑھے گی، لاکھوں گنا حرارت بڑھنے کے بعد پھر یہ زمین سے قریب ہوگا، تو پھر اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ آج لاکھوں میل کے فاصلے پر سورج ہے اور ہمارے اور سورج کے درمیان بہت ساری چادریں اللہ نے بچھا دی ہیں جن کی حرارت کو کم کر کے زمین پر پہنچایا جاتا ہے، ان کے جراثیم کو ختم کر کے اس کے فائدے کے، اس کے مفید اثرات کو زمین تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن قرب قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، اس کی حرارت لاکھوں گنا بڑھے گی اور پھر زمین اور سورج کے درمیان کوئی چادر نہیں ہوگی، اور پھر اس وقت فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ کے سائے میں جو خوش نصیب لوگ ہوں گے ان میں ایک آدمی، ایک وہ نوجوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان کے نوجوانی سے اس کا رخ اللہ کی طرف، عبادت کا ذوق، اخلاق کی پاکیزگی، معاملات کی درستگی اور کفایت شعاری اور حسن پرستی اور عیش پرستی سے پاک صاف، ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں، ایسے جو نوجوان ہوں گے، سرکار نے فرمایا کہ ایسے نوجوان کہ کل قیامت کے دن خدا کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کو ایسے نوجوانوں کو خدا کے سائے تلے جگہ ملے گی، وہ بڑی پر لطف زندگی میدان محشر میں گزاریں گے، ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوگا، ساری دنیا کی انسانیت جو ہے نفسا نفسی کے اندر ہوگی۔ روایتوں میں بات لکھی ہے ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، بالکل سورج قریب ہے، حرارت بڑی ہوئی ہے، شرابور ہو رہا ہے، آدمی پسینے پر پسینے نکل رہے ہیں، جس کے جتنے گناہ ہوں گے اسی کے بقدر وہ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ لیکن ایسے وقت میں 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں وہ نوجوان ہوں گے کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوں، جوانی میں سنتوں کا اہتمام کر رہے ہوں، جوانی کے زمانے میں اپنی زندگی کی اور اپنی جوانی کی قدر کر رہے ہوں گے۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کو خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ امت مسلمہ کا نوجوان کیسے ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے جو کچھ بھی انقلاب دنیا میں آیا ہے وہ ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امت کے نوجوانوں کی ہے، انہی کی وجہ سے امت میں انقلاب ہے۔ محمد بن قاسم کوئی 30-35 سال کی عمر کے نہیں تھے، محمد بن قاسم 17 سال کے نوجوان تھے جنہوں نے سندھ کو فتح کیا اور اس ملک کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ 17 سال کی عمر تھی، 17 سال کی۔ وہ ایسے تھے، ہمارے جیسے تھے، ہمارے نوجوانوں کی طرح سے تھے، جو جی میں آیا کھا رہے ہیں، جو جی میں آیا پی رہے ہیں، اور ہمارے وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے پاس۔ وہ نوجوان کبھی بھی پنپ نہیں سکتے ہیں، ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے کہ جن کے پاس اپنے وقت کی قدر و قیمت نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام کر رہا ہوں اس میں میرے دین کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، فائدہ ہے تو کرو، دین کا نہیں ہے دنیا کا فائدہ ہے، دیکھو دنیا کا فائدہ ہے یا نہیں، دنیا کا فائدہ ہے تو کرو، اور جو دنیا کا فائدہ نہیں تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرو، اس سے رکو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے الوقت اسمن من الذهب، دنیا میں سونے اور چاندی کی قیمت کو تو ہر انسان سمجھتا ہے، لیکن وقت کی قدر و قیمت کو کوئی نہیں سمجھتا، جبکہ یہ بات سچی اور پکی اور حقیقی اور پتھر کی لکیر یہ ہے کہ سونے کی قیمت گھٹتی بڑھتی ہے، لیکن وقت کی قیمت جو ہے ہمیشہ بڑھتی ہی بڑھتی رہتی ہے، اور دنیا میں کوئی آدمی اس کی قیمت، وقت کی قیمت چکا نہیں سکتا۔
وقت کی قیمت دے نہیں سکتا. اتنی قیمتی دولت ہے. دنیا کی ساری حکومتیں مل کر ہماری اس گزرے ہوئے دن کو واپس لانا چاہیں. جو ہمارا ایک دن گزر گیا ہے 28 تاریخ 2023 اور دسمبر کی 28 تاریخ جو گزر گئی ہے, دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی یہ دسمبر 2023 کی 28 تاریخ کو واپس نہیں لا سکتی. ساری دنیا کی حکومتیں اور سائنسداں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے اور اس کو واپس لانے کی کوشش کرے تو ہو نہیں سکتی یہ بات. یہ ہو نہیں سکتی یہ بات. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ہمارے نوجوان کہاں وقت گزار رہے ہیں؟ ہمارے نوجوان کا دن اور رات کا مشغلہ کیا ہے؟ بھلائیوں میں کتنا وقت لگ رہا ہے, برائیوں میں کتنا وقت لگ رہا ہے. بھلے کام ان سے کتنے ہو رہے ہیں اور بھلے کاموں سے وہ کتنے ہٹے اور کٹے ہوئے ہیں. ان چیزوں پر تمام ہی مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آئے دن حالات پر حالات, مسائل پر مسائل, الجھنوں پر الجھنے, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہماری بے فکری اور بے خبری اور لاپرواہی اور ہماری آزادانہ زندگی, اس میں کوئی رد و بدل تبدیلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم پروگرام کے اندر اپنے نوجوانوں کو منظم کرنا اور ان کی فکر کرنا. یہ جس لائن سے, جس انداز سے اور جس طریقے سے, جس حکمت سے, جس مصلحت سے ہم اپنے نوجوانوں کو قریب کر کے ان کو ایک ٹارگٹ اور ان کو ایک ہدف دے کر اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے جب تک ہم ایک پروگرام اور پلان نہیں بنا کر ان کو آگے نہیں بڑھائیں گے, اس وقت تک یہ چیز بہت مشکل ہے. صرف باتوں سے, تذکرے اور تبصرے سے, سننے اور سنانے سے یہ چیز قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شابک قبل حرمک, جوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے کے آنے سے پہلے. بڑھاپا آنے والا ہے, اس کو دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی. دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی. اگر اس کو روکنے والی کوئی چیز ہوتی تو دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ جن کے پاس حکومتوں اور سلطنتیں تھی, دولت کے انبار تھے, وہ دولت لوٹاتے اور اپنی جوانی کو لمبا کرتے اور بڑھاپے سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے. لیکن کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ, ایسا حکمران نہیں ملے گا کہ جس نے کوئی چیز خرچ کی ہو اور اپنے آپ کو بڑھاپے سے بچایا ہو. تو حدیث پاک کے اندر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو. اس جوانی کے اندر تم جو سجدہ کرتے ہو, بوڑھے 100 لوگوں کے, ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سجدے سے جوان کا ایک سجدہ اللہ کے ہاں بڑا قدر و قیمت رکھتا ہے, اس کی بڑی قدردانی ہے اللہ کے ہاں. لیکن اب نوجوان چونکہ وہ لاپرواہ ہے, بے فکرہ ہے, اس لیے وہ اپنے سجدے کی قیمت کو خود نہیں جانتا کہ میرے سجدے کی قدر و قیمت اللہ کے کیا ہے. اللہ کے تو قدر و قیمت ہے, لیکن میرے سجدے کی اللہ کے کیا قدر و قیمت ہے وہ مجھے نہیں معلوم. مجھے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے آج جوانوں کے ماتھے صبح کی نمازوں میں وہ کیا حال ہے, صورتحال. ان کو نیند پیاری ہے, نماز پیاری نہیں ہے. نیند پیاری ہے, نماز پیاری نہیں. اور جبکہ زندگیوں میں برکتیں آئیں گی صبح کی بیداری سے. زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں, صحت میں برکت, اولاد میں برکت, کاروبار میں برکت, مال پانی میں برکت, ساری چیزوں میں برکت. برکت کے اوقات اور برکت والے اعمال. علماء نے, بزرگوں نے ہماری ایک چیز لکھی ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. اس سے پہلے بھی کچھ مجلس میں میں نے کسی اور جگہ اس کا تذکرہ کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ کتی جو ہوتی ہے وہ ایک مرتبہ میں کئی بچے دیتی ہے. کتنے بچے دیتی ہے؟ جس جگہ میں گیا تھا وہاں بات کیا تو وہاں کے سب لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ وہ 5 بچے دیتی ہے, 6 بچے دیتی ہے, 7 بچے دیتی ہے. کتی جو ہے ایک مرتبہ میں 5, 6, 7 بچے دیتی ہے. اور بکری
बकरी जो बच्चे देती है एक मर्तबा में, एक बच्चा देती है या दो बच्चे देती है? एक मर्तबा में एक बच्चा देती है या दो बच्चे देती है? तो दुनिया में कुत्तों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, बकरियों की तादाद नहीं समझ में आ रही। कुत्तों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए और बकरियों की तादाद कम होनी चाहिए। और लाखों की तादाद में रोजाना बकरे ज़बह हो रहे हैं। आपके यहां कुत्ते भी ज़बह हो रहे हैं? कुत्ते से नहीं ज़बह हो रहे, लाखों की तादाद में बकरियां ज़बह हो रही हैं। और बकरी दो बहुत बहुत तो 3 बच्चे देती होगी, और कुत्ती 5, 6, 7, और ज़बह कोई कुत्ता नहीं होता है, ज़बह बकरियां रोजाना होती हैं। लेकिन इसके बावजूद दुनिया में हम और आप अपनी नजरों से, अपनी आंखों से मुशाहदा कर रहे हैं कि कहीं हमने कुत्तों के रेवड़ नहीं देखे कि 500 कुत्ते चल रहे हों, कोई लेकर जा रहा हो, और बकरियां उसके रेवड़ के रोजाना देखते हैं, रोजाना देखते हैं, हजारों की तादाद में बकरियों के रेवड़ चलते हैं। हालांकि पैदा ये कम हो रही हैं और कुत्ते पैदा ज्यादा हो रहे हैं। ये ज़बह हो रहे हैं, ये ज़बह नहीं हो रहे, इसके बावजूद सूरत हाल हम अपनी आंखों से ये देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर बकरियां ही बकरियां हैं, कुत्ते किसी जगह हैं, किसी जगह हैं भी तो 10-15 होते हैं। 10-15 भी अगर किसी जगह हो जाए तो सारे इंसानों के नाक में दम कर देते हैं। आज सूरत हाल हमारी मस्जिद के अतराफ में कुत्ते रात के 3 बजे 4 बजे तक इतना भौंकते हैं, पूरे इलाके के लोगों की नींद को खराब। कितने कुत्ते हमारी मस्जिद के अतराफ में इस वक्त जो है रात में कुत्ते चिल्लाने वाले लगभग 10-15 हैं, 10-15 हैं 2-3 बजे तक। उलमा ने नुक्ते की बात, जिस नुक्ते की बात को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसकी वजह से सारी चीज आपकी ज़रात की खिदमत में रखा, उसकी वजह यह है रात के 12, 1, 2 बजे तक कुत्ते जागते हैं। अल्लाह मुझे भी माफ करे और आपको भी माफ करे। और सुबह को सन्नाटा चाह रहता, कुत्ता कोई नहीं भुकता और नहीं मिलता सुबह की नमाज। सुबह के वक्त तहज्जुद के बाद कोई कुत्ता आपको भौंकता हुआ गली में नहीं मिलता। 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक खूब भौंक रहे हैं कुत्ते, खूब भौंक रहे हैं। और सुबह उलमा ने बात लिखी है कि बकरी रात में जल्दी सोती है और सुबह होते होते बेदार हो जाती है। फरमाया उलमा ने लिखी है बात, दुनिया के अंदर बकरियों के कसीर तादाद में होने की सिर्फ यही एक बुनियादी वजह है कि बकरी रात में जल्दी सोती है और सुबह में जल्दी बेदार होती है। कुत्ते रात भर भौंकते रहते हैं और सुबह की आजान के बाद वो उन पर सन्नाटा छा जाता है और अपनी नींद में रहते हैं। अब इससे ज्यादा और जवानों के सामने बात करना मुनासिब नहीं है, अच्छी बात नहीं है। सब माशाअल्लाह हमसे ज्यादा अक्लमंद हैं, होशमंद हैं, सूझबूझ रखने वाले हैं, पढ़ने लिखे हुए के और डिग्रियों के उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, और एक डिग्री नहीं अनेक डिग्रियों के वो मालिक हैं। उनके सामने हम डिग्रियों के न रखने वाले क्या बात करेंगे। बहरहाल ये एक नुक्ते की बात है, यही बुनियादी चीज है कि जिसकी वजह से हमारी कौम आगे बढ़ने को तैयार नहीं। असल सरमाया इस उम्मत का उम्मत के नौजवान है, और हमारी उम्मत के नौजवानों की जवानियां जो हैं रात में कट्टों में, गपशप में, और पान पराग के खाने में, और गुटके के खाने में, और कैरम बोर्ड के खेलने में, और मोबाइल के चलाने में, और पता नहीं और किस किस चीजों में। मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें खाली हैं। नेकियों के काम, भलाई के काम, खैर खाई के काम, हमदर्दी के काम, एक दूसरे के ताउन के काम, ये तो नौजवान ही कर सकते हैं, ये नौजवान ही कर सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे के तालीमी फील्ड में, और जो हुनरमंद है हुनरमंदी के फील्ड में, और जो ताकतवर है, कुव्वत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, वो सेहत और तंदुरुस्ती और ताकत के जरिए से अपनी कौम को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या बढ़ाएंगे, उनके पास इन फालतू कामों के। कुरान करीम ने फरमाया
قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وہ ایمان والے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب جو نمازوں میں خشوع خضوع ہے، جن کے نمازوں میں خشوع خضوع ہے اور لغو کاموں سے اعراض کر لیتے ہیں. والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بیکار کام کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس سے نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. آج ہمارے جوان اپنی اپنی زندگیوں کا اپنی اپنی جوانیوں کا سروے کریں کہ میرے دن کے 12 گھنٹے رات کے 12 گھنٹے، ان 12 گھنٹوں میں دن کے ہو رات کے ہو، اس میں سے کارآمد کاموں میں اپنا وقت کتنا لگا رہا ہوں اور بیکار کاموں میں کتنا وقت لگا رہا ہوں. تو قرآن کریم چیخ کر 18ویں پارے کی 3 آیت اس میں یہ کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. وہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ جو بیکار فالتو کام، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ایسے کاموں میں جو اپنا وقت لگاتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور آخرت میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے ان نوجوانوں کے لیے اور اس قوم کے لیے ضروری ہے لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا، پرہیز کرنا، گریز کرنا، یہ ضروری ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا شابک قبل حرمک. جوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ڈگری لے کر لاکھ روپے کماؤں گا، 2 لاکھ روپے کماؤں گا، یہ 2 لاکھ کی بڑی قدر ہوتی ہے. نہیں نانا، تمہاری جو جوانی ملی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے. تو حضور نے یہ فرمایا شابک قبل حرمک صحتک قبل سبقمک، کہ اپنی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. لوگ پیسہ اپنی پسینہ بہا کر کما رہے ہیں اور موت کا سامان خرید رہے ہیں. پسینہ بہا کر 10-20 روپے 100-50 روپے کما رہے ہیں پسینہ بہا کر، اور اس کمائی ہوئی کمائی کو اپنی موت کا سامان خرید رہے ہیں. اس سے اشارہ کافی ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. اور سرکار نے فرمایا کہ فرصت کو غنیمت جانو مشغولی سے پہلے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آج تمہارے اوپر ایک پریشانی ہے، آنے والے دنوں میں ایک پریشانی نہیں 10 پریشانی ڈال دے، 10 پریشانیاں ڈال دے. آج اللہ نے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ڈالی ہے، شکریہ ادا کرو، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو. اور اس کا شکر گزاری یہ ہے کہ نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ، ورنہ آنے والے دن ایسے مشغولی کے اللہ تمہارے پیچھے لگا دیں گے کہ تم یہ کام سے اپنے آپ کو نہ نکال پائے تھے کہ 10 کام 20 کام تمہارے سر پر ایسے کھڑے ہو گئے کہ جن کے تصور سے ہی تمہارے دل میں بے چینی اور گھبراہٹ اور پتہ نہیں بیماریاں میں الجھ جاؤ. تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبل غناءک قبل فقرک، کہ تو اپنے مالداری کو غنیمت سمجھ حالات کے دیگر گو آنے سے پہلے، فقر کے آنے سے پہلے، محتاجگی کے آنے سے پہلے. اور آخر میں سرکار نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ موت کے آنے سے پہلے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اور بالخصوص ہمارے محلوں میں بسنے والے بالخصوص اور عمومیت کے ساتھ پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اللہ اپنی قدرت سے سمجھا دے اور یہ بات ان کی دل کی گہرائیوں تک پہنچائے کہ ہم ایک بہت انمول زندگی کے سرمایے کے ساتھ دنیا میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. اس وقت کو کارآمد بنانا، سود مند بنانا، فائدہ مند بنانا دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اور بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.